السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں یہ طریقہ رائج ہے کہ لڑکیاں شادی سے پہلے اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام لگاتی ہیں، لیکن جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ والد کے نام کی جگہ شوہر کا نام لکھنے لگتی ہیں۔ مثلا اگر کسی لڑکی کا نام مریم ہے اور اس کے والد کا نام عبد الشکور اور اس کے شوہر کا نام عبد الغفار ہے، تو لڑکیاں شادی سے پہلے لکھتی ہیں مریم عبد الشکور، لیکن شادی کے بعد وہ لکھنے لگتی ہیں مریم عبد الغفار۔ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں کہ اسلام میں اس عمل کا کیا حکم ہے؟ تو واضح رہے کہ یہ عمل حرام گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں اس عمل سے منع فرمایا ہے، اور بعض احادیث میں اس کے مرتکب کے تعلق سے وعید بھی سنائی گئی ہے، کیونکہ اس میں والد کی توہین اور اس کے حق کی پامالی اور اس کے احسانات کی احسان فراموشی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جسے واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غیر ابیہ، کہ سب سے بڑا جھوٹ اور بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی جانب اپنی نسبت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنِ ادَّعَا إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَا إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، کہ جس شخص نے اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی جانب اپنی نسبت کی، اور جس نے حق ولا اپنے آزاد کرنے والوں کے علاوہ کسی اور کو دے دیا، تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام تر لوگوں کی لعنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی کوئی فرض یا نفل عبادت قبول نہیں فرمائے گا، یعنی کسی بھی فرض یا نفل عبادت کے ذریعے سے اس کا یہ گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح فرما دیا کہ اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی جانب نسبت کرنے والوں پہ اللہ کی فرشتوں کی اور تمام تر لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں فرمایا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جو منہ بولے بیٹے بناتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں اور شروع اسلام میں بھی یہ طریقہ رائج تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو گود لے لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو اس کی نسبت اس کے پرورش کرنے والے اور کفالت کرنے والے کی جانب کی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور بہت سارے لوگ انہیں زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ ادعوہم لآبائہم،
تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے حقیقی باپوں کے ناموں سے پکارو۔ اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ اور اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانو، ان کے باپ کا کوئی پتہ ہی نہ ہو، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی اجازت نہ دی کہ منہ بولے بیٹی کی نسبت اس کے پرورش کرنے والے کی جانب کی جائے، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ اس کی نسبت اس کے اپنے حقیقی باپ کی جانب کی جائے۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من ادعا الى غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنت علیہ حرام، کہ جس شخص نے اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی جانب اپنی نسبت کی اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، تو اس شخص پہ جنت حرام ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وہو یعلمہ الا کفر، ومن ادعا قوما لیس له فیہم نسب فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے اپنی نسبت اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی جانب کی اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا والد نہیں ہے، تو اس شخص نے کفر کیا۔ اور جس شخص نے اپنا نسب کسی ایسی قوم کی جانب منسوب کیا جس قوم میں اس کا کوئی نسب نہیں ہے، اس قوم سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ والد کے علاوہ کسی اور کی جانب اپنی نسبت کرنا یہ کفر ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنے قبیلے اور خاندان کو چھوڑ کر کے دوسرے قبیلے کی جانب نسبت کرنا یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے۔ مثال کے طور پہ اگر لڑکی مثلا شیخ قبیلے کی ہے اور اس کی شادی انصاری قبیلے کے لڑکے سے ہوتی ہے، اور پھر یہ لڑکی شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ شیخ لگانے کے بجائے انصاری لگانے لگے، اس قبیلے کی جانب اپنی نسبت کرنے لگے، تو اس کا یہ عمل جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فہو کفر، کہ تم اپنے باپوں سے اعراض نہ کرو، اور جس شخص نے اپنے باپ سے اعراض کیا تو اس کا یہ عمل کفر ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ اور ان تمام تر احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ والد کے علاوہ کسی اور کی جانب اپنی نسبت کرنا حرام ہے، اور یہ عمل گناہ کبیرہ ہے جس سے ہر مسلمان مرد یا ہر مسلمان خاتون کو بچنا چاہیے۔ اب اس گناہ کی دو نوعیتیں ہیں۔ پہلی نوعیت یہ ہے کہ یہ گناہ کفر ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ اگر والد کے علاوہ دوسرے کی جانب اپنی نسبت کرنے والے کا مقصد اپنے والد سے اظہار براءت اور اس کا انکار ہے، یا یہ کہ اس نے اس گناہ کو حلال سمجھ لیا ہے، تو ایسا کرنے والا شخص کفر کا مرتکب ہے۔ اس کی وضاحت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔ اور اس گناہ کی دوسری نوعیت یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے جس کا ارتکاب حرام ہے۔ یہ گناہ معصیت ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ اس صورت میں جب کہ ایسا کرنے والے کا مقصد اپنے والد سے اظہار براءت یا اس کا انکار نہ ہو، یا یہ کہ اس نے اس گناہ کو حلال نہ سمجھ لیا ہو،
بلکہ ماحول اور معاشرے کے رسم و رواج سے متاثر ہو کر کے وہ ایسا کرتا ہو تو اس کا یہ عمل معصیت ہے، گناہ کبیرہ ہے، جس سے اس شخص کو توبہ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں جو عورتیں اپنی نسبت اپنے والد کے علاوہ اپنے شوہر کی جانب کرنے لگتی ہیں شادی کی بنا پہ، شادی کے بعد، تو وہ اسی بنا پر ہے کہ وہ رسم و رواج اور ماحول اور معاشرے سے متاثر ہو کر کے کرتی ہیں، یعنی ان کا یہ عمل گناہ کبیرہ کے قبیل سے ہے، کفر کے قبیل سے نہیں ہے۔ اس سے ہر مسلمان خاتون کو اجتناب کرنا چاہیے، یعنی وہ جہاں بھی اسے اپنا نام لکھنے کی ضرورت پڑے، مثلا یہ کہ اس کا نام مریم ہے اور یہ کہ اس کے والد کا نام عبدالشکور ہے تو وہ لکھے مریم عبدالشکور، اور یہ کہ جہاں پہ شوہر کے نام کو ظاہر کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ اس طریقے سے لکھ سکتی ہے مریم وائف آف عبدالغفار۔ اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ دیکھیں گے تو صحابیات اپنے ناموں کے ساتھ اپنے والد کا نام لگاتی تھی۔ آپ دیکھیں گے عائشہ بنت ابی بکر، اسما بنت ابی بکر، یعنی صحابیات کے ناموں کے ساتھ ان کے والد کا نام ملے گا۔ اور یہ کہ جہاں کہیں بعض روایتوں میں وارد ہے عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس بات کی صراحت کے ساتھ کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ عائشہ محمد لکھا ہوا۔ تو خواتین کو چاہیے کہ شادی کے بعد بھی اپنے نام کے بعد اپنے والد کا نام لکھیں، اور جہاں پہ شوہر کے نام کو ظاہر کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ وائف آف لگا کر کے شوہر کے نام کو ظاہر کریں۔ مسلمانوں میں یہ گناہ رائج ہو گیا دو وجوہات کی بنا پہ۔ اس کی پہلی وجہ لا علمی اور جہالت ہے، یعنی ان کو یہ معلوم نہیں کہ اسلام میں یہ عمل حرام ہے۔ اس لا علمی اور ناواقفیت کی بنا پہ بہت سی خواتین اور بہت سے مرد اس گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کی مشابہت اور ان کی تقلید، کافروں کی مشابہت اور ان کی تقلید کے نتیجے میں مسلمان خواتین اس گناہ میں ملوث ہو گئی ہیں، یعنی کفار کے ہاں حسب و نسب کا اور ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہ کہ وہ شادی کے بعد اپنے ناموں کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لکھنے لگتی ہیں۔ بہت سی مسلم خواتین اسی چیز کو دیکھ کر کے ان کی تقلید اور مشابہت کے نتیجے میں ایسا کرتی ہیں، جن سے مسلم خواتین کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سختی کے ساتھ منع فرمایا کافروں کی مشابہت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو ہر مسلم خاتون کو اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو غیر مسلموں کی مشابہت سے محفوظ رکھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔